بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو تو یہ سعودی عربیہ کے اوپر ہے، لیکن اس میں پہلے بات کروں گا یو اے ای کے اوپر۔ ایک خبر آئی ہے کہ یو اے ای نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایران بھیجا ہے۔ اور ایران کیوں بھیجا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس وقت یو اے ای جو ہے اس نے ایک بڑی عجیب قسم کی فورن پالیسی جو ہے اس کو چلایا ہوا ہے۔ یو اے ای اس وقت دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یو اے ای جو اتنا زیادہ اسلحہ اکٹھا کرتا ہے اس کی مین وجہ ایران ہے، اور اب ایران کے ساتھ ہی اس نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایران بھیجا۔ یو اے ای جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ اب یو اے ای یہ سب کچھ کر کیوں رہا ہے اس کے اوپر تو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ اب ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے اوپر ہوتی ریبلز جن کو ایران بیک کرتا ہے، ان کے حملے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور دن بدن ان حملوں کے اندر شدت بھی آتی جا رہی ہے، اور یہ ہوتی ریبلز جو ہے یہ اپنا اسلحہ بدلتے بھی جا رہے ہیں اور اپنے اسلحے کو ایڈوانس بھی کرتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے سعودی عربیہ کو بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 1 درجن سے زیادہ بالسٹک میزائلز اور ڈرون حملے جو ہیں وہ اب سعودی عربیہ کے اوپر ہو رہے ہیں، اور یہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ کافی مہینوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ 12 کے قریب بالسٹک میزائلز یا 12 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ اب سعودی عربیہ کے اوپر جا کے تو اٹیک کر رہے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں سعودی عربیہ کے اوپر 25 ڈرون حملے ہوئے ہوتی ریبلز کی طرف سے، جبکہ نومبر کے مہینے میں یہ تعداد بڑھ کے تو 29 ہو گئی۔ یعنی کہ ہر مہینے یہ جو ہوتی ریبلز ہیں یہ سعودی عربیہ کے اوپر ڈرون حملوں کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں، اور اپنے جو بالسٹک میزائلز ہیں ان کے پاس ان کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ اکتوبر کے اندر 10 بالسٹک میزائل جو تھے وہ سعودی عربیہ کی طرف فائر کیے گئے، اور نومبر کے اندر 11 بالسٹک میزائل جو تھے وہ سعودی عربیہ کی طرف فائر کیے گئے۔ تو یہ تعداد جو ہے یہ ہر مہینے بڑھتی جا رہی ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے ان کو ان سب کو روکنا بھی پڑتا ہے۔ اس سال ابھی تک سعودی عربیہ کے اوپر تقریباً 375 حملے جو ہیں وہ ہوتی ریبلز کی طرف سے لانچ کیے جا چکے ہیں۔ اب سعودی عربیہ نے ان کو روکنا ہے، ان ڈرونز کو بھی اس نے کچھ بندوبست کرنا ہے، اور ان بالسٹک میزائلز کا بھی اس نے کچھ بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے سعودی عربیہ کے پاس 2 قسم کے ہتھیار ہیں۔ بالسٹک میزائل اور کروز میزائل کے حملے کو روکنے کے لیے سعودی عربیہ پیٹریوٹ میزائل سسٹمز کا استعمال کرتا ہے۔ ڈرونز کے حملے کو روکنے کے لیے سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے F-15 کو استعمال کرتا ہے۔ F-15 کے اوپر لگے ہوئے اپنے ایئر ٹو ایئر میزائلز کو استعمال کرتا ہے۔ اب F-15 کے اوپر آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ سائڈ وائنڈر میزائلز لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ F-15 کے اوپر AMRAAM میزائلز لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈرونز کو روکنے کے لیے بھی سعودی عربیہ کو پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جتنے زیادہ میں نے آپ کو حملے بتا دیے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر، 1 سال کے اندر 375، ہر ہفتے جو ہے وہ 10 بالسٹک میزائل جو ہیں وہ کم سے کم آ رہے ہیں۔ پچھلے مہینے 11 بالسٹک میزائل فائر کیے گئے، اس کے علاوہ 30 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اوپر فائر کیے گئے صرف نومبر کے مہینے میں۔ تو اتنے زیادہ حملوں کو روکنے کے لیے اب سعودی عربیہ کے پاس اتنے ہی زیادہ AMRAAM میزائل بھی ہونے چاہیے، اتنے ہی زیادہ ان کے پاس پیٹریوٹ میزائل سسٹمز بھی ہونے چاہیے۔ جبکہ یہ جو ڈرون ہوتی ریبلز مار رہے ہیں یہ بہت سستے ہیں، لیکن یہ جو پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور یہ جو AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، یہ جو F-15 سے سعودی عربیہ فائر کرتا ہے، اس کی بھی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ملک کتنا ہی زیادہ کیوں نہ امیر ہو جائے، اتنے زیادہ اگر اس کو میزائل فائر کرنے پڑ جائیں اور مسلسل کرنے پڑ جائیں، اور یہ ایک روٹین بن جائے، تو اس کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر ایک بہت زیادہ بڑا وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ایک پیٹریوٹ میزائل سسٹم اور ایک AMRAAM کی پرائس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ $1 ملین کے ایک میزائل ہوں، لیکن یہ کن ٹارگٹس کو روکنے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ چند $1000 کے اندر آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں۔ ہوتی ریبلز جو بالسٹک میزائل استعمال کر رہے ہیں وہ کو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، وہ کو بہت زیادہ ایکوریٹ بھی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ لانگ رینج والے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی ہیں اگر سعودی عربیہ نے ان کو روکنا ہے تو ان کے پاس تو صرف جو چیزیں ہیں وہ پیٹریوٹ میزائل ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ AMRAAM میزائل ہے، تو ان کو وہ فائر کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سعودی عربیہ کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ پڑ گیا ہے۔ نہ صرف ان کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے، بلکہ ان کے پاس جو ان میزائل کے سٹاکس تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پیٹریوٹ میزائل سعودی عربیہ خود سے نہیں بناتا، AMRAAM میزائل سعودی عربیہ خود سے نہیں بناتا۔ سعودی عربیہ کے پاس جتنے بھی زیادہ میزائلز ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کو یہ سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو سعودی عربیہ کا یہ جو پیٹریوٹ اور AMRAAM میزائلز کا سٹاک ہے یہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان میزائل حملوں اور ان ڈرون حملوں کو روکنا سعودی عربیہ کی ایک بڑی مجبوری بھی ہے، جس کے لیے
لیے سعودی عربیہ نے جو ہے وہ امریکہ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کو مزید پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ سیل کیے جائیں. اور کتنے سیل کیے جائیں؟ ایک فگر آئی ہے کہ یہ ہنڈریڈز کی تعداد کے اندر ہے، یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ سعودی عربیہ نے امریکہ سے مانگ لیے ہیں، تاکہ سعودی عربیہ یہ جو ڈرونز ہیں، یہ جو کروز میزائل کے حملے ہیں، یہ جو بالسٹک میزائل کے حملے ہیں، ان کو روک سکے. ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ سعودی عربیہ نے امریکہ سے مزید 280 AMRAAM میزائلز کا ایک معاہدہ کیا، اور امریکہ اس کے اوپر نخرے بھی کر رہا ہے. ایک طرف تو امریکہ اتنا مہنگا اسلحہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو سیل کر رہا ہے، دوسری طرف وہ اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے ہیومن رائٹس جو مسئلے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں سیل کریں گے، اور آپ یمن کے اندر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے ایک طرف تو امریکہ نخرے کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اپنا مہنگا اسلحہ بھی سعودی عربیہ کو سیل کر رہا ہے. بیسیکلی امریکہ اس وقت سعودی عربیہ سے پیسے بھی کما رہا ہے اور اس کے اوپر ایک احسان بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم آپ کو یہ AMRAAM میزائل نہ دیں، اگر ہم آپ کو یہ پیٹریوٹ میزائلز نہ دیں، تو آپ کے ملک کے اوپر یہ جو ڈرونز حملے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکیں گے. آپ کے ملک کے اوپر یہ جو کروز میزائل اور بالسٹک میزائلز کے حملے ہیں ہوتی ریبلز کی طرف سے، ان کو آپ نہیں روک سکیں گے. تو سعودی عربیہ اس وقت بڑا برا پھنسا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو UAE کی مثال دی تھی. UAE جو ہے وہ اپنے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر بناتا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ سعودی عربیہ کو اپنے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر بنانے پڑیں گے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی اس بلیک میلنگ سے نکلے، تو اس کو UAE کی طرح اپنے تعلقات جو ہے وہ ایران سے بہتر کرنے پڑیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ ایک سستے سے ڈرون کے لیے اس کو اپنا پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ فائر کرنا پڑے گا، اور پیٹریوٹ کی میزائل کی جو پرائس ہے وہ امریکہ بڑھاتا جائے گا. سعودی عربیہ کی کیا مجبوری ہے؟ سعودی عربیہ کی سب سے بڑی مجبوری تو یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے اوپر یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ کیے جاتے ہیں. آئل انفراسٹرکچر کے اوپر یہ ڈرون حملے اور یہ بالسٹک میزائل کے حملے کیے جاتے ہیں. آئل کا اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، تو سعودی عربیہ پیسے کہاں سے کمائے گا؟ اس کے لوگوں کے اوپر اگر یہ ڈرون حملے ہوں گے، یہ کروز میزائل اور یہ بالسٹک میزائل کے حملے ہوں گے، تو لوگ جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جی یہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں کہ اب ہمارے اوپر ہی حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے سعودی عربیہ جو ہے یہ اس اسلحے کی سپلائی کو نہیں روک سکتا، اس کو پیٹریوٹ میزائل خریدنے پڑیں گے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ریسنٹلی 280 AMRAAM میزائلز کا جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا امریکہ سے، جس کے اندر وہ C7 کے ورژنز بھی ہوں گے اور C8 کے ماڈلز بھی شامل ہوں گے. تو سعودی عربیہ کے F-15 کے میزائلوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو بھی اس نے پورا کرنا ہے. امریکہ جو ہے اس کی موج لگی ہوئی ہے. امریکہ اپنا اسلحہ بھی سعودی عربیہ کو سیل کر رہا ہے، اور اس وقت امریکہ کے 70,000 سٹیزنز جو ہے وہ بھی اس وقت سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہے ہیں. اگر سارے کے سارے کام نہیں کر رہے تو کم سے کم ان کی فیملیز جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ٹوٹل یہ جو فگر ہے یہ تقریباً 70,000 امریکنز کا ہے جو اس وقت سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں. تو امریکہ نے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کس سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ سعودی عربیہ کا پیسہ استعمال کر کے. پچھلے دنوں جب یہ سعودی عربیہ اور امریکہ کی یہ جو AMRAAM کی ڈیل چل رہی تھی، تو اس میں امریکن کانگریس کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک طرف تو ہم سعودی عربیہ کی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کی یمن وار کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اسلحہ بھی سیل کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ آیا کہ یہ جو AMRAAM میزائلز ہیں ان کو آپ صرف ایئر ٹو ایئر مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو AMRAAM میزائلز ہیں یہ بیسیکلی ایک ڈیفینسو ویپن ہے جس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرے گا، امریکنز کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرے گا جو اس وقت سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے. پھر جا کے تو جو ہے یہ امریکہ نے اس ڈیل کو سینکشن کیا، اور اب یہ 280 AMRAAM میزائل جو ہے یہ سعودی عربیہ کو ملنے جا رہے ہیں. لیکن حالات جو بھی ہیں، سعودی عربیہ کا خرچہ ہوتا جا رہا ہے. ہوتی ریبلز ایک سستا سا میزائل، ایک سستا سا ڈرون جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف لانچ کرتے ہیں، جس کے ریئیکشن کے اندر سعودی عربیہ کو اپنے مہنگے پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ فائر کرنے پڑتے ہیں، اپنے مہنگے AMRAAM میزائل سسٹم جو ہیں ان کو فائر کرنا پڑتا ہے. اس کا حل صرف ایک ہی ہے سعودی عربیہ کے پاس کہ UAE کی طرح جو ہے وہ ایران سے بات چیت کرے اور ایران کے ساتھ مل بیٹھے، تاکہ ایران اپنے ان ہوتی ریبلز کو جو ہے وہ کنٹرول کرے، اور ہوتی ریبلز اور سعودی عربیہ کا جو ہے وہ ایک ٹروس کروا دے، ان کی ایک صلح کروا دے. تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن، آج کی ویڈیو. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.